بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیمہ چودھری ناروے کے شہر میں مقیم ہیں اور بطور آرکیٹیکچر انجینئر کام کر رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ بہت وقت پہلے میرے ماتحت ایک مصری انجینئر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بالکل نوجوان لڑکا تھا اور یقین مانیں جتنا مصر کے حسن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حسین۔ اس کے والد صاحب مصر کی طرف سے ناروے میں بطور سفیر کام کر رہے تھے۔ اس نے امریکہ سے تعلیم مکمل کی تھی اور پھر والد صاحب کے ریفرنس کے ذریعے سے ہماری کمپنی میں آ گیا تھا۔ اس کی ساری عادات ہی تقریباً عام نوجوانوں سے بلکہ عام مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ میں نے جو اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خوبی نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، انتہائی خوش اخلاق تھا۔ میرے عملے میں سے جس نے بھی اس سے ملاقات کی تھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں۔ وہ بات کو بہت جلدی سمجھ لیتا، اپنی غلطیوں سے بہت جلدی سیکھ لیتا۔ اس نے ہماری کمپنی میں صرف کچھ عرصہ کام کیا تھا، لیکن آج بھی جتنے ورکروں نے اس کے ساتھ کام کیا سب کو وہ یاد ہے۔ آج ہم سے بچھڑے ہوئے، دور ہوئے اس کو برسوں بیت گئے، لیکن روزانہ ہی کسی نہ کسی بات پر اس کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک بار وہ اور میں مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس کی ہستی بستی زندگی کو دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی کاش ہے؟ میرا سوال سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور ایک بار پھر مجھے سوال دہرانے کا کہا۔ شاید وہ میرے سوال کرنے کا مقصد سمجھنا چاہتا تھا۔ میں نے وضاحت سے سمجھایا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو یا تمہیں کوئی پچھتاوا ہو؟ اس نے بتایا، ایسی کوئی خواہش نہیں، لیکن ایک بات کا پچھتاوا ضرور ہے۔ میں نے پوچھا، کس بات کا؟ اس نے بتایا کہ میں امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ کرسمس کے دن قریب تھے، میرے تمام تر کلاس فیلوز نے چیریٹی کے لیے بہت سارا پیسہ جمع کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ پیسہ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ ان سب کے بقول ان کے محلے میں جتنے بھی لوگ تھے جو کرسمس کی خوشیاں منانے کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے یا تو ریاست نے خود بہترین انتظامات کیے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو لوگوں نے مل جل کر اس خوشی کے موقع پر ان معاشی طور پر کمزور گھرانوں کو اپنے برابر کھڑا کر لیا تھا۔ اب اس چیریٹی کے پیسے لینے کے لیے ان کو کوئی حقدار نہیں مل رہا تھا۔ سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور پیسے مجھے دیتے ہوئے کہا، مسلمانوں کی مالی حالت خراب ہے، ہم یہ پیسہ آپ کو دیتے ہیں، آپ پیسہ وہاں اپنے ملک کے غریب لوگوں میں پہنچا دیں۔ میں نے ان سے یہ حق پہنچانے کا وعدہ کر لیا، وہ رقم لے کر اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ کر لی۔ چھٹیاں ملنے پر میں واپس اپنے ملک گیا، وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے لوگوں میں وہ رقم تقسیم کی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب لوگوں کو میں نے وہ رقم دی۔ ان لوگوں میں سے 3 گھر ایسے تھے جو مسلسل 2-3 دن کے فاقے سے تھے اور ان کے گھر میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ رقم ان کو دی تو انہوں نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ میں نے ان کو بتایا، یہ رقم میری نہیں ہے، میرے دوستوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو انہوں نے میرے دوستوں کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ ہماری 2 علاقائی دعائیں بہت مشہور ہیں۔ ہم لوگ جب بھی کسی شخص کی بھلائی کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو 2 دعائیں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو نیک اولاد نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں شفاعت رسول نصیب کرے۔ میں نے جن لوگوں کو وہ رقم دی وہ سب لوگ اس وقت یہ 2 دعائیں دے رہے تھے اور میں شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ حسرت جاگی کہ کاش یہ ساری رقم میں نے اپنے طور پر ان میں تقسیم کی ہوتی اور ان ساری دعاؤں کا حقدار میں ٹھہرتا۔ جن دعاؤں کا حقدار وہ لوگ ٹھہرے جو نہ تو میرے رسول کو مانتے تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطیع و فرما بردار تھے۔ میری زندگی کا یہی سب سے بڑا پچھتاوا ہے اور یہی کاش ہے۔ آج الحمدللہ میں بہترین کماتا ہوں، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ رقم بچا کر نہیں رکھتا بلکہ مخلوق خدا پر خرچ کرتا ہوں۔ یقین کریں جتنی رقم میں خرچ کرتا ہوں اگلے چند ماہ میں ڈبل ہو کر بلکہ 3-4 گنا بڑھ کر میرے پاس آ جاتی ہے۔ میں اس بات کو کئی بار آزما چکا ہوں۔ میں نے جب سے مخلوق خدا پر خرچ کرنا شروع کیا تب سے آج تک مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج تک مجھ پر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج تک میں اپنے کسی کام میں ناکام نہیں ہوا۔ میں نے یہ واقعہ
کسی سے شیئر نہیں کیا، نہ بتایا میں اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کرتا ہوں، نہ ہی کسی سے کہا کہ آپ خرچ کیا کریں۔ ہاں، البتہ لوگ میرے عمل سے متاثر ہو کر میرا ساتھ دیتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو وہی دعا دیتا ہوں۔ مصری کی بات سن کر میں بہت زیادہ متاثر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہی باتیں ہم لوگ اپنا لیں تو شاید ملک پاکستان تو کیا، پوری امت محمدی میں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے نہ مرے، کوئی شخص مالی تنگ دستی کی وجہ سے اپنا مذہب نہ بدلے، کوئی شخص تنگ آ کر خودکش بمبار نہ بنے، اور شاید اس بات پر عمل کر کے ہم لوگ اتنے مضبوط ہو جائیں کوئی ہمارا ایمان نہ خرید سکے۔ آج وہ مصری انجینئر جا چکا ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن اس کے اچھے اخلاق اور اچھی سیرت کی وجہ سے آج بھی ہر کوئی اس کا احترام کرتا ہے اور اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی میں کون سا کاش باقی ہے یا کون سا پچھتاوا، تو میں بھی یہی کہوں گی، کاش اپنے اعمال اس مصری کی طرح کر سکوں، اور میری زندگی میں پچھتاوا بھی یہی ہوگا کہ میں آج سے پہلے ایسا کیوں نہ کر سکی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔